اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرفا للذاکرین یا من شکرہ فوزا للشاکرین یا من حمدہ عز للحامدین یا من طاعتہ نجات للمطیعین یا من آیاتہ برہانا للناظرین یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین یوم رحمتہ قریب من المحسنین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطہ ویاسین الرسول الامجد والنبی المسدد وابی القاسم محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب وإمع المعصومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا عزاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کی روشنی میں ہمارا موضوع سخن رضائے الہی اور نجات آخر ہے کہ جو ہر مسلمان کی خواہش اور آرزو ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کو پا سکے اور اس کا انجام بخیر ہو۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ہر مومن کی، ہر صاحب ایمان کی زندگی کا یہ ہدف اور مقصد ہونا چاہیے۔ اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری یہ سلسلہ گفتگو جو ہے وہ مختلف جہد کے ساتھ ہم اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی سعی اور کوشش میں ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ یہ جو پلیٹ فارم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین کے ذریعے سے عزاداری کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے، اگر کہ ہم اس کی قدر اور ویلیو اور اس کی اہمیت کو درک کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس عزاداری کے ذریعے سے ہمیں وہ تمام راستے واضح نظر آتے ہیں جو ہمیں اللہ کی رضا کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کا جو یہ قیام ہے، جو انہوں نے قیام فرمایا ہے، اس کا جو ہدف ہے وہ کیا ہے، جب اس کے اہداف کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کربلا ہمیں حقیقی دین کی طرف متوجہ کرتی ہے،
کربلا ہمیں ہماری رسپانسبلٹیز کی طرف متوجہ کرتی ہے، ہمارے فرائض، ہمارے واجبات کی طرف متوجہ کرتی ہے، رائٹ اور رانگ کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ جو ہم دنیاوی زندگی میں اتنے محو ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے ہدف سے دور ہو گئے ہیں، اور جب انسان اپنے ہدف سے دور ہو جاتا ہے تو وہ اسی طرح سرگرداں اور پریشان پھرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج کی سوسائٹی میں، آج کے معاشرے میں جو یہ بے چینی اور بے قراری ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے مرکز سے، اپنے ہدف سے دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے تمام نعمت الہی ہونے کے باوجود ہمیں پیس آف مائنڈ نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، ہمیں اطمینان نہیں ہے۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہم سراب کے پیچھے جو ہیں ہم دوڑ رہے ہیں، وہ سراب کہ جو ہم جتنا اس کے قریب جاتے ہیں اتنا زیادہ ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ جیسے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بھی جو ہے وہ دار مصائب ہے، یہ دنیا دار فنا ہے، یہ دنیا دار مصیبت ہے، اس دنیا میں فقط پریشانی ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ دنیا فریب ہے جو دھوکہ دیتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہم فریب کی زندگی بسر کریں گے اور حقیقت سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو فریب تو ہمیشہ جو ہے ہمیں ریسٹلیس کرتا ہے، ہمیں بے سکون کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے کو کام کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں سکون پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا جو کہ وقتی ہے، ٹیمپریری ہے، لہٰذا اس دنیا کی جتنے بھی کمفرٹ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو سکون کے ذرائع ہمیں ملتے ہیں، کہ اگر ہم دنیا سے سکون کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیاوی چیزوں سے سکون ہمیں شاید چند لمحے کی وقتی طور پر ہمیں سکون دے سکتا ہے، مگر جیسے ہی وہ وقت ختم ہوتا ہے بے چینی اور بے قراری اس سے زیادہ شدت اختیار کر دیتی ہے کہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں جن چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرتا ہے، فار ایگزامپل میوزک میں اپنا سکون تلاش کرتا ہے کہ اس میں اس کو اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کا ذہن جو ہے وہ پرسکون ہوتا ہے، مگر کیا ہے کہ جب تک وہ اس سچویشن میں ہے وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے، مگر جہاں اس سچویشن سے ہٹا ہے پھر وہی بے سکونی، وہی بے چینی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آج کا معاشرہ جس طریقے سے آرٹیفیشل وے میں سکون کو تلاش کر رہا ہے کہ یہ ڈرگس کے ذریعے سے، وہ آپ دیکھیے کہ ہماری سوسائٹی میں کتنا زیادہ شدت سے یہ ڈرگس جو ہے وہ رواج کر رہی ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے کہ جب تک اس نشے کی حالت میں ہیں دنیا و مافیا سے بے خبر ہیں، ایسے بے خبر ہیں کہ اپنے سکون کا خود کو ہی احساس نہیں ہے، ہاں اپنی حالت کا خود کو ہی پتہ نہیں ہے، تو ایسا سکون کہ جو ہوش اڑا دے، تو وہ سکون میں کیا لذت ہے، کیا اس میں انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ تو جب وہ اس نشے کا جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر دیکھیے اس وجود میں نشہ لینے سے پہلے کی بے چینی سے زیادہ اس کی بے چینی اور اضطراب جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ شراب ہے، اس کا بھی یہی حال ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل کو معاف کر دیتا ہے، جب احساسات ہی ختم ہو گئے انجوائمنٹ کے، تو پھر وہ انجوائمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ تو ایک مردہ وجود کی صورت میں، مردہ لاش کی صورت میں کوئی انسان انجوائے تو نہیں کر رہا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ سکون کی تلاش میں ہے، مگر غلط سمت پہ، غلط چیزوں میں اپنا سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر یہی انسان سکون کے لیے عقل و شعور کے ساتھ
متوجہ ہو، فوکسڈ ہو، تو پھر اس سکون کو تلاش کرے کہ جس شے میں جو راحت اور اطمینان اور پیس ہے وہ فار ایور ہے، پرولونگ کرتا ہے. چاہے فار ایگزامپل جیسے کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تطمئن القلوب ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ذکر الہی، قرآن مجید کیا ہے؟ ذکر الہی ہے. اور تلاوت قرآن جو ہے وہ قلب کے اطمینان کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے. تو وہ سکون جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہاں سے جو اطمینان قلب لے کر ہم اٹھتے ہیں اور کتاب کو بند کرتے ہیں، مگر فہم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس ہم نے ایک روٹین کے حساب سے تلاوت کی اور ہم نے کہا کہ بس ہم نے اتنے سپارے ختم کر لیے اور ہم نے جو ہے وہ یہ پڑھ لیا اور وہ پڑھ لیا، اور ہم نے خالی کاؤنٹنگ اور نمبرنگ کی، وہ کہتے ہیں نا کہ شمار کے لیے ہم نے جو ہے وہ تلاوت قرآن کی، تو وہ اس میں وہ لیول کا پیس ہمیں نہیں ملے گا. جب ہم اس میں انوالو ہوں گے، اس کتاب کے اندر محو ہو جائیں گے، اس علم الہی میں غوطہ زن ہوں گے، تب ہمارے اندر وہ سکون پیدا ہوگا. کہ آپ دیکھیے کہ اب تو اس بات پہ ریسرچ کی ہے جو کہ ہمیشہ سے تھی مگر اب ڈسکور ہوئی ہے کہ اگر انسان ریسٹ لیس ہے اور ڈپریسڈ ہے اور بے چین اور بے قرار ہے اور ذہنی طور پہ وہ جو ہے وہ بہت زیادہ انتشار کا شکار ہے، تو قرآن کی تلاوت سنو، وہ تمہیں کام کرتی ہے، وہ تمہارے اندر پیس پیدا کرتی ہے. تو حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں سے جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ عارضی نہیں ہوتا، وہ ٹیمپریری نہیں ہوتا. جیسے دنیاوی جو چیزیں ہیں، ذرائع ہیں کہ جن سے ہم سکون حاصل کرتے ہیں، وہ ٹیمپریری ہیں. مگر یہ چیزیں، تلاوت قرآن، یہ ذریعہ جو ہے اس کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ دائمی سکون ملتا ہے. وہ اتنا انسان کے اندر اطمینان ہو جاتا ہے کتاب اللہ سے رشتہ جوڑنے سے، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی رضا اور منشا کو مقدم رکھتے ہوئے انسان جب ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر کنٹینٹمنٹ پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے اس حدیث کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو رسول نے معراج میں اپنے رب سے سوال کیا تھا نا کہ اے رب تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے، تیرے نزدیک کون سا عمل جو ہے وہ فضیلت رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ میری ذات پر توکل، التوکل الی اللہ، اللہ کی ذات پہ توکل اور اس کی رضا. یہ چیزیں ہیں جو انسان کو کہا کہ انسان کی فضیلت کے کیا ذریعہ ہے. تو یہ دو چیزیں اللہ نے، کنٹینٹمنٹ اور کنٹینٹمنٹ، توکل، اللہ پہ ٹرسٹ، اللہ پر یقین جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے قدموں کو ثبات مل جاتا ہے. پھر وہ کسی بھی چیز میں ڈاؤٹ نہیں، بے یقینی کی کیفیت میں نہیں ہوتا. اس کو یقین ہوتا ہے کہ جس راہ کو میں نے اختیار کیا ہے یہی راستہ میرے لیے سکون اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی، لہٰذا وہ اپنے آپ کو اس راستے پر گامزن کر دیتا ہے. جیسا کہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص بہت ہی پریشان حال اور گھریلو حالات اتنے زیادہ تھے، اتنے زیادہ پریشان کن تھے
کہ اس کی زوجہ نے اس سے جو ہے وہ ناراحتی کا اظہار کیا اور اس غصہ کیا کہ تم جاؤ اور جا کر گھر کے مطلب کہ معاشی حالات کی درستگی کے لیے رسول خدا کے پاس جاؤ کہ وہ شاید تمہاری کچھ مدد کر دیں، اب میں اس تنگ دستی سے تنگ آ گئی ہوں۔ تو وہ باہر رسول خدا کے پاس تشریف لے کر آیا اور رسول خدا کے پاس آیا اور رسول خدا سے اس جو ہے وہ اپنی حاجت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ ابھی اپنے لبوں کو جنبش دے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھ سے طلب کرے گا میں ضرور یقینی طور پر حتمی طور پر اس کی حاجت روائی کروں گا اور اس کی حاجت کو پورا کروں گا، مگر اگر وہ اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اس سے کہیں زیادہ عطا کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ رسول سے اپنی درخواست پیش کرتا۔ پھر گھر چلا گیا، بیوی نے پھر فتنہ کیا اور پھر دوسرے دن پھر دوبارہ وہ پھر رسول کی خدمت میں آیا اور اس سے پہلے کہ رسول سے حاجت طلب کرے رسول خدا نے پھر یہ جملہ، پھر وہ واپس چلا گیا۔ پھر تیسری بار اس کی بیوی نے اس کو دھمکی اور وارننگ دے دی کہ اگر آج تم نے کچھ ساز و سامان گھر کے لیے نہیں پرووائڈ کیا تو میں اپنے میکے چلی جاؤں گی اور میں تمہیں چھوڑ دوں گی اور اب میں یہ تنگ دستی کی زندگی نہیں بسر کر سکتی۔ آخر وہ گیا کہ آج تو میں نے ہمت کر کے رسول سے طلب کرنا ہی ہے، اپنی حاجت بیان کرنی ہے۔ پھر وہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر اگین وہی ہوا کہ اپنی زبان سے اپنی حاجت کو بیان کرنا ہی چاہتا ہے کہ رسول خدا نے وہی کلمہ اپنی زبان پر جاری کیا کہ اگر کوئی ہم سے طلب کرے گا تو بے شک ہم اس کی حاجت روائی کریں گے، مگر جو اللہ پر توکل کرے گا، اللہ کی ذات پر یقین رکھے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بے بہا عطا کرے گا۔ 2 دن تک تو وہ سن کے چلا آیا، مگر تیسرے دن رسول خدا کے اس جملے نے اس کے دل پر اثر کیا، قلب پر اثر کیا۔ بس وہ وہاں سے اٹھا، اپنے پڑوسی کے پاس گیا جو ذرا صاحب حیثیت تھا، اس سے کہا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ کلہاڑی ہے تو مجھے دے دو، اور ایک رسی اگر مجھے دے دو تو میں تمہیں تھوڑے دن میں واپس کر دوں گا۔ اور وہ کلہاڑی اور رسی لے کر جنگل میں گیا اور اس نے جنگل میں اس کلہاڑی کے ذریعے سے درختوں کی لکڑی کاٹی ہے اور پھر اس کو اکٹھا کیا اور بازار میں جا کر بیچا، اور ان پیسوں سے اس نے اپنے گھر کا ساز و سامان ضرورت کا جو ہے وہ خریدا اور وہ لے کر اپنے گھر گیا۔ پھر بیان کیا جاتا ہے پھر یہ ہوا کہ وہ اس نے کئی دن تک یہ عمل کیا اور اس کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ اپنے پڑوسی کی کلہاڑی کو واپس کر کے اس نے اپنی خود کی کلہاڑی اور رسی خرید لی اور پھر اس کام میں مصروف ہوا، اور پھر اتنا زیادہ اس کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت ڈالی کہ وہ مدینہ کا بہت ہی بڑا تاجروں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی ذات پر توکل انسان کے اندر ہو، وہ کب ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ سے قریب ہو، اللہ کی معرفت ہو،
وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو، کہ جیسے سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتا ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یعنی کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے احکامات، اور جو اللہ نے ہمیں طریقہ زندگی بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے، جب ہم اس کی طرف، یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہیں جیسے قوم موسیٰ ہے، وہ من و سلوہ کی خواہش کرتی ہے اور اللہ ان کو وہ عطا کر دیتا ہے، مگر تاریخ کیا بتاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ شکر گزار بندے نہیں بنے، جو چاہتے تھے وہ اللہ عطا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت رسول کو وہ علم و حکمت بذریعہ رسول عطا کیا ہے کہ جو اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے، اپنی کہنا توجہ کے ساتھ، دین کی معرفت کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے پرپس کا، اپنی زندگی کے اہداف کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کربلا، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ کربلا شعور اور آگہی پیدا کرتی ہے، ہمیں ہمارے اصل سے جوڑتی ہے، ہمیں ہمارے رب سے جو ہے وہ رشتہ مضبوط کرواتی ہے، ہمارے رب سے ہم کو کنیکٹ کرتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کا جو ہدف ہے، قیام امام حسین جو ہے، اس کے کیا اہداف ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام حسین نے اپنے کربلا کے اہداف اور ہدف کو بیان کیا ہے کہ کیوں امام حسین جو ہیں وہ قیام انہوں نے فرمایا ہے، تو اس کے لیے امام صادقی نے فرمایا، اور ان سے روایت ہے کہ امام حسین کے جب تم کربلا جاؤ اور امام حسین کے حرم کی طرف روانہ قدم بڑھاؤ تو کیا کہو؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یعنی کیا ہے؟ لبیک یا داعی اللہ، کہ ہم جواب دیتے ہیں، ہے نا، لبیک یعنی کہ ہم رپلائی کر رہے ہیں کس بات کی؟ کہ اے حسین آپ نے داعی اللہ، کہ آپ نے ہمیں اللہ کی طرف، اللہ کے قربی کی طرف ہمیں مدعو کیا ہے، ہمیں انوائٹ کیا ہے، لہٰذا ہم لبیک کہہ کے اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف جو آپ نے دعوت دی ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنے ذہنوں کو، اپنی عقل کو اللہ کی طرف مرکوز کرنے کے لیے جو دعوت دی ہے، اس کے لیے ہم لبیک کہتے ہیں۔ یہ لبیک ایک فقط سلوگن نہیں ہے کہ جو ہم جو ہیں وہ بس ہماری یہ زیارت کا ایک حصہ ہے کہ ہم لبیک یا حسین، لبیک یا داعی اللہ کہہ کر ہم جو ہیں وہ امام حسین کے حرم کی طرف چلتے نہیں۔ پرمعنی ہونا چاہیے، پرعزمعنی ہے یہ کلمہ، یہ خالی ایک لفظی ایک نعرہ نہیں ہے، اس کے اندر ہمارا کمٹمنٹ ہے۔ جب ہم لبیک کہتے ہیں، جیسے کہ حج میں جو ہے وہ تلبیہ پڑھا جاتا نا، لبیک اللہم لبیک، لبیک یا لا شریک لک لبیک، جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے جو ہمیں مدعو کیا ہے اپنے بیت اللہ کے طرف، تو ہم اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، حاضر ہیں، اور پوری پریپریشن کے ساتھ۔ جب ہمیں کوئی مدعو کرتا ہے، کوئی انوائٹ کرتا ہے، تو ہم اس ایونٹ کے حساب سے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں نا، اس تیاری کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ بس ہم اٹھ کے چلے گئے، انویٹیشن آیا اور ہم اٹھ کے چلے گئے اور ہم نے اس حساب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہے۔
نہیں، ہم اس کی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں. اگر کوئی خوشی کا ایونٹ ہوتا ہے اس حساب سے ہم مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. اگر کوئی غمی کا ایونٹ ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرتے ہیں. تو یہ جو پریپریشن ہے یہ کیا ہے؟ اس انوائٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے اور ہم ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اس انوائٹ کو قبول کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی جب ہم لبیک یا حسین، لبیک یا داعی اللہ کہتے ہیں، وچ مینس کہ ہم جو ہیں وہ امام حسین کے اس انوائٹ کو قبول کر رہے ہیں کہ جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کی طرف قدم آگے بڑھائیں. تو اس کے لیے یہاں پر یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ فقط اپنے زبان کے ذریعے سے اس انوائٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں، بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر ہمارا دل اس کو قبول کر رہا ہو، ہمارے کہنا چاہیے بصیرت، سماعت جو ہے وہ ہماری سماعت اس کو ایکسیپٹ کرے، ہماری بصیرت یعنی کہ وہ ہمارے اندر وہ کہنا چاہیے کہ حق شناسی ہمارے اندر وہ پیدا ہو، اس حوالے سے ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کے انوائٹ کا مقصد اور ایونٹ پتہ ہو کہ کیوں ہمیں بلایا جا رہا ہے، کس چیز کے لیے بلایا جا رہا ہے. تو اس کی طرف ہم متوجہ ہوں کہ امام کس لیے بلا رہے ہیں، وہ ان کے اس ہدف میں پنہا ہے کہ ہمیں انوائٹ کرنے کا امام کا مقصد کیا ہے. کہ یہاں پر اللہ پہلے جو امام نے اپنا ہدف بیان کیا ہے اور ہمیں دعوت حق دی ہے، وہ کس لیے دی ہے کہ امام نے اپنے ہدف کو اس طریقے سے بیان کیا کہ جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کیوں مدینہ سے ہجرت فرما رہے ہیں اور کیوں قیام فرما رہے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ وہ 4 دلیلیں ہیں، وہ 4 ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے میں قیام کر رہا ہوں. اور ان 4 ریزنز میں پہلی چیز جو پہلا ہدف ہے وہ کیا ہے کہ اپنے نانا کی امت کو دین کی طرف متوجہ کرنا. اپنے نانا کی امت کو جو ہے وہ دین کی طرف متوجہ کرنا، یہ میرا ہدف ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کو امت جد کی اصلاح کے لیے میں قیام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر پہلی چیز کیا ہدف کیا تھا؟ نانا کے دین کی طرف، یعنی کہ نشان دینداری جو ہے وہ کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ صدق و صفا ہے، حق ہے. دین کیا ہے؟ عادل ہے. دین کیا ہے؟ نجات ہے. دین کیا ہے؟ اطمینان قلب ہے. تو دین کی طرف. اور دوسری چیز کہ جس کی جو دوسرا ہدف ہے وہ کیا ہے؟ معاشرے کی صفائی، معاشرے کو پاکیزہ بنانا، ان تمام برائیوں سے معاشرے کو پاک کرنا کہ جس میں جو سوسائٹی جو ہے وہ جتنی کرپٹ ہو گئی ہے اس کرپشن کو کلین کرنا، کلینزنگ کرنا، معاشرے کی کلینزنگ کرنا. کیونکہ معاشرے میں جو بے روی ہے، بے حجابی ہے، خیانت ہے، بے عدلی ہے، اس کو معاشرے سے، اس کو اسلامی معاشرے سے ان تمام برائیوں کو پاک کرنا. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ مظلوم کا، سپریس کا، کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کا دفاع کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا. یہ اہداف ہیں امام حسین کے. جب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو امام حسین کے عزادار ہیں انہی کو آپ دیکھیں گے کہ زمانے میں جب بھی ظلم و بربریت کا بازار گرم ہوگا تو یہی قوم ہے کہ جو اس کے لیے پروٹیسٹ کرے گی،
جو لوگوں کے اندر شعور اور آگہی پیدا کرے گی اور ورلڈ وائڈ جو ہے وہ یہ بتائے گی کہ ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ کون سی قوم ہے کہ جو فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے اسٹینڈ لے رہی ہے۔ یہ امام حسین کے وہ اہداف ہیں کہ جس کو اہل تشیع جس پر متوجہ ہیں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ اصل حسینی ہے جو امام حسین کے اہداف پر کی طرف متوجہ ہے اور اس پر عمل پیرا ہے۔ تو اور چوتھی اور آخری چیز جو ان کا آخری ہدف ہے وہ کیا ہے؟ فرائض اور واجبات پر عمل کرانا، امپلیمنٹ۔ جو شریعہ ہے، جو قانون الہی ہے اس کو رائج کروانا۔ تو اصلاح کے لیے نکلیں۔ اصلاح کس کی جاتی ہے؟ جو کرپٹ ہو نا، جو غلطی پر ہو، جو معصیت کر رہا ہو، جو گناہ کر رہا ہو، اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ لہٰذا امام حسین نے جو کربلا میں قیام فرمایا ہے تو ظاہر ہے وہ انہوں نے دیکھا ہے، اپنے نانا کی امت کے طریقہ زندگی کو دیکھا ہے، اور یہ تمام جہدیں ہیں کہ جن کی طرف امام کی توجہ مرکوز ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، سب سے زیادہ مقدم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے نہ حکومت چاہیے، نہ جاؤ حشم چاہیے، نہ مال دنیا چاہیے، نہ دولت چاہیے، مجھے فقط اور فقط اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ اہداف امام حسین ہیں جو ہمارے بچے کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کی اہمیت پر یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے مجلسوں میں ذکر کر دیا یہ پوائنٹ ہے اور بس ہم نے جو ہے اپنا حق ادا کر دیا۔ نہیں، ہر پوائنٹ کو، ہر ہدف کو جو ہے اس پہ انفسائز کرنا ہے، اور ہمیں سیریسلی اپنے اندر ان اہداف کی کہنا چاہیے کہ ان امام حسین کے ان گولز کو اپنا گول بنانا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ اس طریقے کو اپنی زندگی میں ہم نے اس کو شامل کرنا ہے۔ تو یہاں پر جتنا زیادہ ہم توجہ دیں کہ امام حسین نے اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اس اہداف کو، اپنے ان ہدف کو جس کی وجہ سے امام نے قیام فرمایا، پھر امام نے جب قیام کیا ہے اور کربلا کے میدان میں آپ نے ایک آخری بار دعوت دی ہے، حل من ناس ینصرنا، کون ہے جو ان اہداف کو، ان گولز کو پورا کروانے میں میری نصرت کرے گا؟ کیونکہ افراد کی ضرورت ہے۔ خالی تنہا امام حسین اپنے کردار سے ان اہداف کی اہمیت کو بیان کر سکتے ہیں، اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، مگر صرف ایک امام حسین کی نشاندہی سے یا ان کے ان اہداف پہ عمل کرنے سے سوسائٹی جو ہے وہ امپروو نہیں گئی۔ اس میں یہ جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ کمبائن ایک مشن ہے کہ جس میں تمام افراد جب اس میں شریک ہوں گے، ان کے اندر شعور اور آگہی پیدا ہوگی، تبھی یہ معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف، بھلائی کی طرف اور اصلاح کی طرف جائے گا۔ تو امام حسین نے حل من ناس ینصرنا کی آواز بلند کی، اور اس آواز کا جواب چند باوفا آپ کے اصحاب ہیں جنہوں نے پوری خلوص نیت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، انہوں نے قلب کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ امام کی
اس دعوت پر لبیک کہی ہے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے امام کا ساتھ دیا ہے، ورنہ باقی تو ان کو باغی کہہ کر ان کی اس دعوت کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور امام حسین جو کہ آخر میں اپنے جانثاروں کی قربانی دینے کے بعد حجت تمام کرنے کے لیے آپ نے حل من الناس ینصرنا کی آواز بلند کی تو آپ کو باغی کہا گیا۔ روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ کربلا میں جب امام تنہا رہ گئے اور تنہا نرغائے اعداء میں گھرے ہوئے تھے اور امام دشمنان دین سے جنگ کر رہے تھے اور اس طریقے سے جنگ کی کہ خوف و ہراس افواج یزیدی میں پیدا ہوا، امام کی شجاعت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، اور جنگ کرتے کرتے ایک مقام ایسا آیا کہ امام حسین جو ہیں وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے ہیں اور اپنی ذوالفقار کو زمین پر گاڑا اور اس کے ہتھے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا اور سر کو جھکا لیا اور سوچ میں متوجہ ہیں۔ افواجی یزیدی فکر مند ہے کہ اب امام کیا کرنے والے ہیں، مگر کسی کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ امام کے قریب آئے، کہ اتنے میں ایک شخص جو کربلا ہی کے ارد گرد کے علاقوں کا رہنے والا تھا، وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک کثیر لشکر ہے، اور کیسے آیا کہ وہ جو کربلا کے ارد گرد رہنے والا شخص تھا وہ تاجر تھا، اور اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جب اپنے کام سے گھر آتا تھا تو اس کی ایک بیٹی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، لہٰذا وہ اس بیٹی کے پاس فوراً گیا تو بیٹی نے اس سے کہا تعجب سے کہ بابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ کربلا میں ایک باغی آیا ہوا ہے کہ جو کہ حکومت وقت کا دشمن ہے، اس کے خلاف خروج کیا ہے، یہ تلوار لیجئے اور آپ جائیے اور جا کے اس کا مقابلہ کیجئے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ فوراً تلوار لے کر نکلتا ہے اور اس نینوا اور کربلا کے مقام پر پہنچتا ہے جہاں پہ یزیدی لشکر کثیر تعداد میں موجود ہے، جو وہ قریب جاتا ہے اور جا کے وہ پوچھتا ہے کہ وہ باغی کہاں ہے، وہ باغی کہاں ہے، تو سب لوگ جو ہیں وہ امام حسین کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں اور وہ امام حسین کی طرف بڑھتا ہے حملہ کرنے کے لیے، مگر جس کیفیت میں امام کو دیکھتا ہے وہ کیفیت ایسی نہیں ہے کہ کہیں سے پتہ چلے کہ یہ باغی ہے، لہٰذا وہ امام کو سلام کرتا ہے اور امام اس کو جواب سلام دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو مسافر ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ میں مسافر ہوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اس مقام پر جتنے افراد ہیں موجود ہیں وہ کوئی بھی مجھے سلام کے قابل نہیں سمجھتا۔ بس پوچھا امام نے تیرے آنے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا اس طریقے سے مجھے معلوم ہوا کہ کربلا میں ایک باغی آیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں فرزند رسول حسین فاطمہ اور علی کا بیٹا ہوں، بس یہ سننا تھا کہ اس نے کہا مولا آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی دین کے لیے اپنی جان قربان کر دوں، آپ کی جان کی حفاظت کے لیے میں جو ہوں وہ اپنے جنگ کروں۔ امام فرماتے ہیں نہیں،
اب ضرورت نہیں ہے کسی قربانی کی، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں، بس تو یہاں سے چلا جا۔ کیونکہ اگر وہ آخر میں نے صدائے استغاثہ بلند کی اور اس صدا کو سن کر کسی نے میری مدد نہیں کی تو پھر عذاب الہی کا مستحق ہوگا۔ تو جلدی سے اس مقام کو چھوڑ دے۔ اب جب وہ اس مقام سے دور جانے لگتا ہے تو امام پھر اس کو بلاتے ہیں اور امام فرماتے ہیں کہ تجھے یاد نہیں ہے کہ تیری بیٹی نے تجھ سے کیا خواہش کی تھی کہ بابا جب آپ یمن کی طرف جائیے گا تو میرے لیے یمن سے عقیق یمنی لے کر آئیے گا۔ اور امام نے اپنے ہاتھ کی انگشتری اتاری اور کہا یہ اپنی بیٹی کو میری طرف سے تحفتاً دے دینا۔ عزاداران امام حسین، یہ مظلومی امام ہے جو کربلا کے میدان پہ لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ سارے جانثار شہید ہو گئے اور اب خاندان رسول کی باری آتی ہے، اور خاندان رسول میں جو سب سے پہلے قربانی کے لیے تیار ہیں کہ کربلا کے میدان میں مقتل میں جا کر نانا کے دین کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کریں، وہ فرزندان جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ وہ اون و محمد کہ جن کا سن بتایا جاتا ہے کہ 9 اور 10 سال کی عمر کا سن ہے، مگر کیا جذبہ ہے، شب عاشور ان کے لیے گزارنا مشکل ہے۔ بار بار اماں سے کہتے ہیں کہ اماں صبح سب سے پہلے ہم اپنی شہادت کو پیش کریں گے، مگر یہ ہوا کہ وقت ظہر آ گیا اور جناب زینب نے دیکھا کہ میرے بچے ابھی بھی موجود ہیں، تو بلا کر پوچھتی ہیں کیا تم ابھی تک اللہ کے دین پر قربان نہیں ہوئے، جام شہادت نوش نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ ماں ہم تو صبح سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار جاتے ہیں ماموں کے خیمے میں کہ ہمیں اذن ملے، مگر ماموں سے اذن جہاد نہیں ملتا۔ جناب زینب اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر اپنے بھائی کے خیمے میں گئیں، سلام کیا، کیا دیکھا امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور حضرت علی اکبر ان کے زانوں پر سر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں اور محو گفتگو ہیں۔ جناب زینب نے اپنے ایک بچے کو امام حسین کے ارد گرد صدقہ کیا اور دوسرے بچے کو حضرت علی اکبر کے ارد گرد صدقہ کر کے فرماتی ہیں کہ اے حسین یہ اب صدقہ ہیں، جتنی جلدی گھر سے نکل جائیں بہتر ہے۔ آخر امام حسین نے جناب زینب کی خواہش کو پورا کیا اور دونوں بچوں کو جنگ کے لیے روانہ کیا۔ جب جنگ کے لیے وہ بچے جا رہے تھے، چہرے پر خوشی تھی، جناب زینب نے سینے سے لگایا اور ان کے کان میں سرگوشی کی اور کیا فرمایا، اون و محمد یاد رکھنا تم جعفر کے پوتے ہو، تم علی کے نواسے ہو، مجھے معلوم ہے نہر فرات کو تم فتح کر لو گے، نہر فرات کا قبضہ تم چھین لو گے دشمنوں سے، مگر خبردار اون و محمد اگر فرات فتح کرو تو پانی فرات کا نہ پینا، کیونکہ سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، میرا بھائی حسین پیاسا ہے۔ بس یہ کان میں سرگوشی کی، دونوں بچے رن میں کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر کیا جنگ کی ہے کہ تاریخ نے اس کو، ان کی جنگ اور بہادری و شجاعت کو جو ہے وہ محفوظ کیا اپنی کتب میں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ دشمن نے مل کر حملہ کیا ہے اور دونوں بچے جو ہیں وہ پیاس کی شدت بھی ہے، جنگ کرتے کرتے تھک بھی چکے ہیں۔ جب سب طرف سے حملہ ہوا ہے
تو وہ اپنے ناکوں پر سنبھل نہ سکے، اور اتنے زیادہ زخم ان کے جسد مبارک میں، اتنا خون کہ گردن کی گلے کی میں باہیں ڈال دیں انہوں نے، اور سلام آخر کیا امام حسین کو۔ بس عزاداران امام حسین، اب امام حسین کو جب اپنے بھانجوں کی صدائے سلام آخر سنائی دیا تو مولا عباس اور علی اکبر سے کہا جاؤ میرے بچوں کو دیکھو، اور حضرت علی اکبر اور حضرت عباس اون و محمد کے لاشوں کو خیمے میں لے کر آئے۔ ابھی سانس باقی تھی، امام حسین کی نظر اپنے بھانجوں پہ پڑی، آنکھیں اشک بار ہیں۔ فضہ سے کہا بہن کو بلا کے لاؤ۔ جناب فضہ گئی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جناب زینب مصلی پہ بیٹھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اے معبود برحق، میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے بچوں کو سرخ رو کر ان کو جام شہادت اور عہدہ شہادت سے نواز۔ بس عزاداران امام حسین، فضہ نے کہا کہ اے بی بی، مولا حسین نے آپ کو بلایا ہے۔ جناب زینب مولا حسین کے پاس گئیں، بچوں کے لاشیں پڑے ہیں مگر اس پر نگاہ تک نہیں کرتی۔ مولا حسین کہتے ہیں زینب ذرا دیکھو بچوں میں ابھی جان باقی ہے، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جناب زینب حکم امام بجا لاتے ہوئے آپ اپنے بچوں کے ننھے ننھے لاشوں کے پاس گئیں جو خون سے تربتر تھے مگر لب ہل رہے تھے۔ ایک ہاتھ اون کے سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پر، اپنے کان کو ان کے لبوں سے قریب کیا، اور پھر سنا کیا کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ اے اماں، ہم نے وعدے کو وفا کیا، ہم نے نہر فرات پہ قبضہ تو کیا مگر پانی نہیں پیا۔ اللہ لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین۔ معبود برحق ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اس کے ذریعے سے ہمارا تزکیہ نفس فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ معبود برحق ہمیں اور ہماری اولاد کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا، بیمار کربلا کی توقع و زنجیر کا واسطہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ معبود مسلمانوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، جلد از جلد اپنی حجت کا ظہور فرما اور ہم کو ان کے ناصران اور مددگار میں شامل فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم صلی علی محمد۔